آگے فرمایا آیت نمبر 76، متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ متکئین وہی اتکا آ گیا جس کو ہم نے پیچھے کی جنت میں بھی پڑھا تھا۔ اتکا از دا فارم آف ریلیکسیشن، جس میں انسان نہ لیٹا ہوتا ہے اور نہ بیٹھا ہوتا ہے۔ متکئین علی رفرف خضر، گرین کشنز کی، اس کو آسان زبان میں اگر ہم سمجھیں، گرین کشنز کی لائن ہوگی جس کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ روز کی روز ہوں گی، یعنی کہ گرین فرنیچر کی بات ہو رہی ہے۔ گرین فرنیچر کیوں ہوگا، گرین روز کیوں ہوں گی؟ اس لیے کہ جنت کے ایمبیانس سے میچ کریں گی۔ ہم نے کل بات کی تھی، یہ جو یہاں پر کلر آیا ہے خضرن، گرین کلر کے لیے آتا ہے۔ گرین کلر از پارٹ آف سائن آف لائف، گرین کلر از پارٹ آف گرینری، گرین کلر انسان کو پرسکون کرتا ہے، گرین کلر انسان کو ہمبل کرتا ہے، بالکل جیسے آپ کو نیچر ہمبل محسوس ہوتی ہے، گرین کلر میں بھی یہ ہمبلنس ہوتی ہے۔ اور یہاں جنتیوں کا فرنیچر اور ان کا انٹیریئر گرین کلر کا اس لیے ہوگا تاکہ ان کی آس پاس کی سراؤنڈنگ سے، ایمبیانس سے میچ کر جائے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، ہم دنیا میں جتنے خوبصورت ان ٹچ گرین کلرز دیکھ سکتے ہیں باغات کے ہم دیکھیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ جتنے بھی ان ٹچ گرین کلرز ہوں گے، ان گرین کلرز میں سے بھی کوئی بھی کلر آپ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتی یہ ہے جنت کا کلر۔ کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع کی جو حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، سدرۃ المنتہا پر اس درخت کو دیکھا، بیری کے درخت کو، جو کلرز میں انویلپ ہو رہا تھا۔ جب صحابہ نے پوچھا وہ کلرز کیسے تھے، آپ نے کہا میں ان کلرز کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلر سپیکٹرم کو ڈیفائن نہیں کر سکے تو جنت کا کلر سپیکٹرم کیا ہے؟ یہ ہماری دنیا کے رینبو جیسا نہیں ہوگا۔ اور جب ہم دنیا کے رینبو کو یا دنیا کے کلرز کو جنت کے کلر سے ریزمبل نہیں کر سکتے تو آپ سوچیں باقی جنت انکمپیریبل ہے، اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگ اللہ نے بنائی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ تو بتایا کہ وہاں کی ڈیکوریشن پوری کی پوری جو ہوگی سٹنگ گرین کلر کی ہوگی خوبصورت طریقے سے، اور ایک اور چیز مینشن کی وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ۔ ابقری یہ لفظ سنا ہے پہلے؟ جانتے ہیں اس لفظ کو؟ مجھے نہیں پتا کیوں لکھتے ہیں، بعض واٹس ایپ امیجز آتے ہیں اس کے نیچے یہ لفظ لکھا ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب قری، اچھا میں بتاتی ہوں۔ اب قری عربی زبان میں اب جس طرح سے استعمال ہوتا ہے، دیکھیں ہر الفاظ، ہر لفظ کا ایک استعمال پرانا ہوتا ہے اور ایک نیا ہوتا ہے۔ اب قری ان الفاظ میں سے ہے جس کا ایک نیا استعمال اور ایک پرانا استعمال ہے۔ اس کا نیا استعمال میرا خیال ہے اب تو اس کو اب قری عربی زبان میں جینیس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی صفت کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، ایڈجیکٹو کے طور پر، اور وہ صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کنویں میں سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کہا ان کے لیے کہ ہی از ابقری، یہ ابقری ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جینیس ہیں، مطلب یہ تھا کہ بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں، محنت سے یقیناً پانی نکال رہے ہوں گے، بہت زیادہ ایفرٹ کر کے نکالنا پڑ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ پرانے میننگز دیکھیں تو نئے میننگ سے بالکل الگ ہیں۔ نئے میننگز ہیں جینیس، پرانے میننگز یقیناً جن میننگز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفت مینشن کی کہ وہ پانی نکال رہے تھے کنویں سے، اور آپ نے کہا ہی واز ابقریون، وہ ابقری تھے۔ عربک فولکلور میں ابقری کا لفظ استعمال ہوتا تھا ایک مسٹیکل لینڈ کے طور پر، لینڈ آف جن، مدینۃ الجن کہتے تھے عرب۔ کیا مطلب ہوتا تھا؟ جب کوئی چیز بالکل نئی دیکھتے تھے، یونیک دیکھتے تھے، کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے جو بالکل ان کے لیے فرسٹ ٹائم دیکھنے میں ہوتی تھی، جیسے فرسٹ ٹائم نظر آ رہی ہے، یا بہت یونیک ہے، یا ان میں عام نہیں ہوتی تھی، تو کہتے تھے لگتا ہے کہ یہ ابقر سے آئی ہے۔ جنوں کے لینڈ کے لیے فولکلور میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا ان اینشینٹ عربک،
اور وہ کہتے تھے ابقر، ابقری ایک جگہ ہے جو کیپٹل ہے جنات کا، اور جب کوئی ان یوزول یونیک چیز دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ابقر سے آئی ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے. اور یہ کس سینس میں استعمال ہوا ہے؟ اگر میں بہت اس کو آسان کر کے بتاؤں تو یو کین سے دیٹ کہ جنت میں امپورٹڈ آئٹمز ہوں گے، امپورٹڈ آئٹمز جو کہ پہلے کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے. ایسے نہیں کہ آپ نے سارے امیزون پہ دیکھ لیا پہلے سے تصویر میں. اب قری اٹس لائک امپورٹڈ آئٹمس. اور امپورٹڈ آئٹمس بھی ایسے نہیں، بعض امپورٹڈ آئٹمس ہوتے ہیں وہ جن کو آپ کہتے ہیں ایبسٹریکٹ آرٹ. پینٹنگ کو الٹا لگاؤں کہ سیدھا لگاؤں سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ سیدھی کہاں سے اور الٹی کہاں سے ہے. اور اس کی پرائس کتنی ہوتی ہے؟ 2 ملین. نہیں، جنت میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. اب قری ڈیکوریشنز کے لیے آیا ہے، ایسی ڈیکوریشنز جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی. جنت کے شینڈلیئرز، جنت کی لائٹس، جنت کے لیمپس، جنت کے اندر جو فیری لائٹس ہوں گے. اب ہم کتنی طرح کی فیری لائٹس اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. جنت کی فیری لائٹس ابقر سے آئی ہوئی ہوں گی، بالکل یونیک. اور ایسی امپورٹڈ چیزوں کی طرح نہیں ہوں گی کہ جس کو دیکھا تو آئے ہائے یہ کیا نکلی. ایسی نہیں، حسان، خوبصورت، بہترین. ابھی پیچھے حسان کا لفظ کہاں پڑا تھا، یاد ہے؟ ہاں، کون سی خوبصورتی کے لیے پڑا تھا؟ خیراتن حسان. خیراتن تھا انر بیوٹی، حسان تھا آؤٹر بیوٹی. جسٹ سی دا کلیکشن آف ورڈز ان قرآن. آپ قرآن کے الفاظ کے سلیکشن میں کھو جاتے ہیں کہ اللہ نے اتنی خوبصورتی سے اس کلام میں الفاظ کا سلیکشن کیا ہے. ڈیکوریشن پیسز ہوں گے، خیرات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، خیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ڈیکوریشن پیس کو انٹرنل بیوٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حسان کافی تھا. ایسے ڈیکوریشن پیسز ہوں گے جو خوبصورت ہوں گے باہر سے دیکھنے میں اور آنکھوں کو بہترین لگیں گے. آیت نمبر 77، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے. تو اللہ کی فرما برداری کا قدم اٹھائیں، اور اللہ کی فرما برداری کا قدم، پہلا قدم علم حاصل کریں. اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کر لیں، اپنی زندگی میں اللہ کے نام کو شامل کر لیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے میریکلز لے کر آتا ہے. آگے آخری آیت سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 78، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام. ابھی ہم نے کہا اگر اللہ کی نعمتوں کو نہیں چھٹ لانا تو اپنی زندگی میں اللہ کے نام کو شامل کر لیجئے، اللہ کے علم کو شامل کر لیجئے. اور اللہ کا نام فل آف برکہ ہے، اللہ جو ذل جلال والاکرام ہے. اللہ کے نام میں نوبلٹی ہے، اللہ کے نام میں رسپیکٹ ہے، اللہ کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے گلوری رکھی ہے. سورت جیسے الرحمن سے شروع ہوئی تھی ویسے ہی اللہ کے نام پر مکمل ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو قرآن کا ایک بہترین انداز ملتا ہے کہ جس میں اکثر صورتیں اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ کیا آیا؟ تبارک اسم ربک. اللہ کا نام بابرکت ہے. یہ ہر مسلمان اور ہر انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام میں بابرکت ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچ کر لو. آپ نے 20 دن علم حاصل کیا، آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ سے برکت حاصل کرنا تھا. آپ میریکلز اپنی زندگی میں اب بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس 20 دن کے علم کی حفاظت اپنے عمل کے ذریعے کی، آپ کو آخری سانس تک اپنی زندگی میں یہ برکت محسوس ہوگی. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. جب اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے تو اللہ کی ہستی میں کتنی برکت ہوگی. جب اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے تو اللہ کو دیکھنے میں، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے میں کتنی برکت ہوگی. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لو، اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچ کر لو. اور آخری چیز، تبارک اسم ربکا. ربکا، آپ کا رب. یہ آپ کا رب میں آپ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پوری صورت میں شریعت کے کوئی احکامات نہیں تھے. الحمدللہ ہم نے جو سفر شروع کیا تھا پہلے رمضان سے، ہم نے جو کچھ سیکھا، جتنی مرتبہ آپ کو اس کلام کی خوبصورتی نظر آئی، جتنی مرتبہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کا روب آیا،
جتنی مرتبہ آپ نے رحمان کی محبت محسوس کی، آپ دیکھیں اس پوری صورت میں شریعت نہیں تھی، اس پوری صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن صورت کی آخری آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کر رہی ہے، جس کے 2-3 پوائنٹس بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، وہ صورت جو کانسٹنٹلی رحمان کی دی ہوئی نعمتوں کو مینشن کر رہی ہے، ان نعمتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کرنا آخری آیت میں، یہ آپ کا مقام اور آپ کا آنر بتا رہا ہے۔ نمبر 2، جس ٹائم پر یہ صورت نازل ہوئی مکی دور کے، جب صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسیکیوشن کا شکار تھے، اللہ کا اپنے رسول کو یہ کہنا تبارک اسم ربک، آپ کا رب، اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کے ذریعے صحابہ کو کہا گیا کہ ان قریش کے مقابلے میں آپ کا پروٹیکٹر ہوں۔ اور تیسری چیز، وہ تمام لوگ جن کو جنتوں کے انسینٹیو ملے، وہ تمام لوگ جن کو نیکی کے راستے پر بڑھنے کا کریونگ ہو رہی ہے، وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ رحمان کی رحمت کے شیڈ میں آئیں، وہ یہ بات جان لیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ریلیشن شپ سمجھے بغیر ایمان اور جنت کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قرآن رسول اللہ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اسلام اللہ کے رسول کی تعلیمات کے بغیر ادھورا ہے، اور جنت کی نجات، آخرت سے نجات، جنت کا قدم انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم نے یہاں جتنی آیات پڑھی اللہ کی رحمت سے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آیات کی برکت سے ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہ قرآن کو ہمارا امام اور اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ اللہ ہمیں دن اور رات اس کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم جو اس میں سے بھول جائیں اسے ہمیں یاد کرا دے۔ اللہ ہمیں اس کا بہترین علم عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا یہاں آنا اور ہمارا ایک ایک لمحہ قبول فرمائیے۔ اللہ اس رمضان ہماری تمام خطاؤں کو بخش دیجیے۔ اللہ اس رمضان ہمارے تمام گناہوں کو ہم سے دور کر دیجیے۔ اللہ ہم نے صرف اور صرف خالص صرف آپ کی رضا کے لیے یہ محنت کی ہے۔ اللہ ہماری نیت کو خالص رکھیے۔ اللہ ہم سے یہ عمل قبول فرمائیے۔ اللہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے آپ کے کلام کو سمجھنے کی۔ اللہ ہم نے پورا قرآن نہیں پڑھا، ہم نے صرف آپ کی ایک سورت کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ بہت سے خزانے اس میں ابھی بھی پوشیدہ ہیں۔ اللہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہو اس پر ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ جو کمی رہ گئی ہو اس کو آپ اپنی رحمت سے کسی بھی طریقے اور کسی بھی سورس سے مکمل کرا دیجیے۔ اللہ جو لوگ یہاں پر ریگولرلی آئے اور جو لوگ چند دن آئے یا جو لوگ صرف آج آئے، اللہ ہم سب کو اپنی کلام کی برکت سے بخش دیجیے۔ اللہ ہمارا ایمان ہے کہ جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے، جب کوئی نیکی مکمل ہوتی ہے، تو جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔
اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم سے یہ محنت قبول فرما لے، اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ کر دے، اللہ ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ کر دے، اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں پریکٹسنگ مسلمان بننا آسان بنا دے، اللہ ہمیں نہیں آتا دین پر چلنا، اللہ ہمیں نہیں آتا صراط مستقیم کو تھامنا، اللہ قرآن پڑھ کر بھی ہم کنفیوز رہتے ہیں، اللہ قرآن سمجھ کر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جم نہیں پاتے، اللہ ہم محبتوں کے دعوے کرنے والے ہیں لیکن ہمارے عمل بہت کم ہیں، اللہ ہمارا علم بہت ہے اور اللہ ہمارا تقوی بہت کم ہے، اللہ ہم صرف آپ سے امید رکھتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، اللہ ہم نے آپ کی وہ صورت پڑھی ہے جس کا نام ہی رحمان ہے، اللہ ہمیں شریعت کے بہت سے احکامات نہیں معلوم اور جو معلوم ہیں ان پر ہم مکمل عمل نہیں کر پاتے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنی شان رحمانی کے سائے میں رکھیے اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی اس کیٹیگری میں شامل فرمائیے جس کیٹیگری کو آپ کے 99% رحمت کے حصے ملیں گے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ آپ نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم کہاں جائیں گے، اللہ ہم سے قبول فرما لے، اللہ ہم سے قبول فرما لے، اللہ اس پوری ٹیم سے اس عمل کو قبول فرما لے، اللہ آپ جانتے ہیں ہماری نیتوں کو، اللہ اگر کہیں کوئی خرابی آئی ہو تو ہمیں درگزر فرما دے، اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ جو مشکلات آتی ہیں وہ نفس کی مشکلات ہیں، اللہ جو مشکلات آتی ہیں وہ حالات کی مشکلات ہیں، اللہ جو مشکلات آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات ہیں، اللہ ہمارا حامی اور مددگار بن جائیے، اللہ ہماری اولادوں کو تھام لیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو تھام لیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو رسول کی محبت عطا فرمائیے، اللہ ہماری اولادیں اپنے عقیدے کو چھوڑ کر کسی دوسرے عقیدے کی طرف نہ جائیں، اللہ ہمارے بچوں کی فزیکل حفاظت فرما، اللہ ہمارے بچوں کی اسپرچول حفاظت فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، اللہ کسی ماں کو اس کی اولاد کی طرف سے غم نہ دیجیے گا، اللہ ہر ماں کی آنکھیں اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈی رکھیے گا، اللہ ہماری اولادوں کو دین میں ہمارا ساتھی بنا دے، اللہ ہمارے اسپاؤسز کو دین میں ہمارا ساتھی بنا دے، اللہ ہمارے ہر رشتے کو ہمارا ساتھی بنا دے، اللہ ہم اخلاق میں برے ہیں، اللہ ہمارا اخلاق درست کر دے، اللہ ہمارا اخلاق درست کر دے، اللہ ہمارے غصے کو تھام لے، اللہ ہم سے گناہوں کو دور فرما دے، اللہ یہ علم ہمارے دماغ اور دلوں سے سلپ نہ کر جائے، اللہ اس علم کو ہمارے دل میں گہرائی سے اتار دے، اللہ اس ایک ایک جملے کو جو ہم نے کہا اور سنا اس کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہیں کیجیے گا، اللہ ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لے، اللہ جیسے دنیا میں تو نے خطائیں ڈھانپی ہیں اللہ آخرت میں بھی ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لے، اللہ ہمیں مسلمان عورت بنا دے، اللہ جو آپ چاہتے ہیں مسلمان عورت جیسی ہو اللہ ہمیں ویسا بنا دے، اللہ ہم نے 20 دن میں کہنے کو کچھ نہیں کیا لیکن آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ ہمارا یہ عمل ہماری نیکیوں کے اسکیل میں سب سے ہیوی بنا دے، اللہ ہمیں اپنی رضوان عطا کر دے، اللہ یہ جنتوں کی نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اللہ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم موت کے وقت کلمہ پڑھ سکیں، اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، اللہ ہمیں ایمان پر موت دے، اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں، اللہ مسلم امت پر بہت پریشانیاں ہیں، اللہ مسلمانوں پر بہت فتنے ہیں، اللہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہے، اللہ تو نے ہمیں بہت رحمتوں میں رکھا ہے، اللہ ہمارا آسان حساب لینا، اللہ تمام مشکلات مسلمانوں کی دور فرما دے، یا اللہ دشمنوں کو تو قابو کر لے،
یا اللہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ہمیں آخری عشرے میں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اللہ ہم ہر دفعہ ارادہ کرتے ہیں اور ہر دفعہ فیل ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جو والدین آپ کے پاس آ چکے ان سب کی بہترین مغفرت فرمائیے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیے، اللہ نادیہ کی والدہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ان کے حق میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کو بہترین رشتے عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات دور فرمائیے، اللہ ہمیں صحت، ایمان، درازی عمر کے ساتھ ایمان کی طاقت اور عمل کی طاقت عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔